سامعین محترم، میرے سنی صحیح العقیدہ وفادار رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سلام عرض ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ حضرات کو غالباً معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہم نے دیوبندی اکابرین کے جھوٹ کا آپریشن کرنا شروع کر دیا ہے اور کتاب جواب حاضر ہے۔ اس کتاب کی جو ہے ہم نے پول کھولنا شروع کر دیا ہے، لہٰذا آج ہم اس کتاب پر بات کریں گے۔ اس کتاب میں جو دوسرے سوال کے جواب دینے کی مولوی صاحب نے ناکام کوشش کی ہے، اس کا خلاصہ کرتے ہیں۔ سامعین محترم، یہ دیکھیے سوال نمبر 2 ہے۔ سوال کیا ہے؟ اللہ کو پہلے سے علم نہیں ہوتا کہ بندے کیا کریں گے، جب بندے کرتے ہیں تو اللہ کو علم ہوتا ہے۔ یہ ہم اہل سنت و جماعت کے علماء اکابرین کا اعتراض ہے، اور جو ایک حقیقت ہے کہ ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے یہ عبارت۔ اب اس نے جواب دیتے ہوئے کیسے ڈنڈی ماری ہے، الحمدللہ پہلے میں اس کے جواب سناتا ہوں، پھر وہ کتاب جس کے حوالے سے یہ اعتراض ہم کرتے ہیں اس کی بھی جو ہے عبارت آپ کے سامنے پیش کریں گے، تاکہ آپ خود فیصلہ کر سکیں کہ دیوبندیت یقیناً جھوٹ پر مبنی ہے، اور دیوبندیت کی بنیاد جو ہے وہ جھوٹ ہے۔ اگر جھوٹ کو نکالا جائے گا تو دیوبندیت درہم برہم ہو جائے گا۔ جواب: معترض نے یہاں بھی خیانت سے کام لیا ہے، اور اصل صاحب تفسیر بلغۃ الحیران نے آیت کریمہ یعلم ما یسرون ما یعلنون سورہ ہود کی تفسیر کرتے ہوئے یہ بحث چھیڑی ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کا یہ مسلک ہے کہ سب کچھ پہلے سے تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اور اسی کے مطابق امور دنیا میں ہو رہے ہیں، جبکہ معتزلہ کا مذہب یہ ہے کہ سب کچھ پہلے سے تقدیر میں لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا تھا اسی کو لکھا تھا، اور جس چیز کا ارادہ نہیں کیا تھا اس کو نہیں لکھا تھا۔ چنانچہ اب صاحب تفسیر بلغۃ الحیران کی اصل عبارت ملاحظہ ہو، حاصل مقام کا یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت قائل ہیں کہ سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے، اور اسی کے مطابق امور دنیا میں ہو رہے ہیں۔ تفسیر بلغۃ الحیران صفحہ نمبر 157۔ اس کے چند سطروں کے بعد معتزلہ کا مذہب نقل کرتے ہوئے مصنف نے لکھا ہے، اور معتزلہ کہتے ہیں کہ پہلے ذرہ بذرہ لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ جو چاہا تھا لکھا تھا۔ سب چیز موجود کا عالم ہے، اور جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کا بھی عالم ہے، اور جس چیز کا ابھی ارادہ نہیں کیا اس کا عالم نہیں ہے، کیونکہ اصل میں وہ شے بھی نہیں ہے، اور انسان خود مختار ہے کہ اچھے کام کرے یا نہ کرے، اور اللہ کو پہلے سے کوئی علم بھی نہیں کہ کیا کریں گے بندے، بلکہ اللہ کو ان کے کرنے کے بعد معلوم ہوگا۔ سامعین محترم، مولوی نظام الدین دیوبندی صاحب نے یہ تأثر دینے کی کوشش کی ہے کہ یہاں پہ قول نقل کیا گیا ہے، اور اس میں ذرہ برابر بھی مصنف کا عمل دخل نہیں ہے، لہٰذا آپ اصل عبارت ملاحظہ کریں اور خود فیصلہ کریں کہ دیکھیں مصنف کا عمل دخل اس میں ہے یا نہیں ہے۔ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون، یہ کلام متعلق ہے اللہ تعبدوا الا اللہ کے ساتھ، یعنی اس خاص وقت میں تمہاری ظاہرہ اور پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، اور علیم بذات الصدور ہے، اس کی عبادت کرو اور اسی سے طلب مغفرت کرو، اور رجوع بھی خاص اسی کی طرف کرو، اور معنی الا علی اللہ رزقھا کا یہ ہے کہ تمام کا رازق اللہ ہے، اور یہ معنی نہیں کہ اس پر واجب ہے، کیونکہ اللہ پر کوئی شے واجب نہیں ہے، تاکہ مذہب حکماء کا ثابت ہو۔ کل فی کتاب مبین علیحدہ جملہ ہے، ما قبل کے ساتھ متعلق نہیں، تاکہ یہ لازم آئے کہ تمام باتیں اولاً کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، جیسا کہ اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے۔ سامعین، یہاں تک انہوں نے اہل سنت
و جماعت کے مذہب کا خلاصہ کیا ہے، اور اس میں اوپر ایک بات انہوں نے کہی ہے کہ ایک خاص وقت میں اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ اس جملے پر آپ کو غور کرنا ہے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ تمام امور، تمام اعمال لکھ رہے ہیں فرشتے۔ حاصل مقام کا یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت قائل ہیں کہ سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے اور اسی کے مطابق دنیا میں امور ہو رہے ہیں۔ لہٰذا اس مذہب پر اعتراضات قوی معتزلہ کے آتے ہیں، یعنی پس لازم آ گیا کہ بندہ کو عذاب دینے کی وجہ کیا ہوئی؟ گناہوں سے، اور خود مختار بھی نہ رہا، کیونکہ اوپر اس تقدیر کے خود مختار ہونے کا معنی نہیں معلوم ہوتا کہ کیا ہے۔ اب یہ اعتراض معتزلہ کے ساتھ ساتھ مصنف صاحب بھی کر رہے ہیں۔ خود معتزلہ کی یہ اعتراض نہیں، اس میں خود بھی حصہ لے رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ پس لازم آ گیا، یعنی پس لازم آ گیا کہ بندہ کو عذاب دینے کی وجہ کیا ہوئی؟ گناہوں سے، اور خود مختار بھی نہ رہا، کیونکہ اوپر اس تقدیر کے خود مختار ہونے کا معنی نہیں معلوم ہوتا کہ کیا ہے۔ اسی واسطے یہ صاف نہیں دکھ رہا ہے، مسامرے یا کچھ ایسا لکھا ہے والے اس کا جواب نہ دیا اور کہا کہ یہ نہایت سخت اشکال ہے، اور تفسیر کبیر والے نے کہا کہ اس کے واسطے بہت حیلے کیے ہیں، لیکن کوئی معتد بھی جواب نہ دیا جس سے تسلی اور یقین آ جائے۔ اب یہاں غور کرنا ہے کہ مصنف صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ باری تعالی اس تقدیر پر مختار نہ رہا، کیونکہ اس تقدیر پر ہونے کا معنی کیا ہے؟ بلکہ لازم آتا ہے کہ مختار نہ رہے، جیسا کہ حکماء کہتے ہیں اور معتزلہ کہتے ہیں۔ باقی وہی عبارت جو نقل کی ہے یہاں پہ لکھی گئی ہے۔ سامعین محترم، اب قابل غور جو بات ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، اب انہوں نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے جو قابل گرفت ہے، اور جس سے ان کا منشا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ سامعین محترم، یہ لکھتے ہیں جب اہل سنت و جماعت کا یہ قول بتا چکے، قول بتانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یعنی پس لازم آ گیا کہ بندے کو عذاب دینے کی وجہ کیا ہوئی؟ گناہوں سے، اور خود مختار بھی نہ رہا، کیونکہ اوپر اس تقدیر کے خود مختار ہونے کا معنی نہیں معلوم ہوتا۔ یعنی مفسر صاحب اوپر جو آیتیں پڑھی ہیں وہاں پہ ان کو خود مختار ہونے کا ثبوت اور معنی مل ہی نہیں رہا ہے، اس لیے مفسر صاحب نے جو ہے عقلی گھوڑے دوڑا کر کے یہی مناسب سمجھا کہ یہاں پہ معتزلہ ٹھیک ہیں، انہی کے جو ہے موقف کو صحیح مان لیا جائے۔ اب انہی کے موقف کو صحیح ماننے کے لیے بطور دلیل، بطور حجت کیا کیا انہوں نے گل کھلائے ہیں اور کیسے کیسے ہتھ کنڈے آزمائے ہیں، آپ سماعت کریں۔ پھر تفسیر کبیر کے حوالے سے انہوں نے بہتان لگایا، الزام باندھا کہ تفسیر کبیر کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ انہوں نے کہا کہ اس جواب دینے کے لیے بہت حیلے بہانے بنائے گئے، کوئی ایسا حیلہ بہانہ نہیں بنا جس سے معتزلہ کو مطمئن کیا جا سکے۔ یہ مصنف کے جو ہے باتوں کا نتیجہ ہے، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں سامعین محترم، اسی لیے جو ہیں مصنف صاحب نے اور مولوی دیوبندی نظام الدین صاحب نے اپنے اس مفسر کو جنہوں نے بلاغت الحیران لکھا ہے اس کو بچانے کے لیے یہ جھوٹی تعویلیں کی اور بکواسات کیے، جبکہ بالکل صاف ستھرے الفاظ میں انہوں نے پوری زور لگایا ہے، پوری کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے معتزلہ کے موقف کو صحیح مان لیا جائے اور جو ٹھیک مان لیا جائے اس کو اپنا لیا جائے۔ بس یہیں پہ بس نہیں کرتے ہیں، مفسر صاحب آگے اپنا قول پیش کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ دوسری بات یہ ہے کہ باری تعالیٰ اس تقدیر پر مختار نہ رہا،
یہ ان کے باتوں کا نچوڑ ہے۔ کیونکہ تقدیر پر مختار ہونے کا کیا معنی ہے؟ اگر کوئی جانتا ہے تو مجھے بتائے۔ بلکہ اب کہہ رہے بلکہ یہ معنی بنتا ہے، اب بتا رہے بلکہ لازم آتا ہے کہ مختار نہ رہے، جیسے کہ حکمہ اور معتزلہ کہتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ انہوں نے معتزلہ کے قول کو بطور حجت اور دلیل کے پیش کیا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختار ہونے کا معنی جو ہے یہ موجود نہیں ہے، اس کا کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا ہے، بلکہ لازم آتا ہے کہ مختار نہ رہے، یعنی بلکہ یہ مانا جائے کہ جو معتزلہ کا عقیدہ ہے، جیسے کہ حکمہ اور معتزلہ کہتے ہیں۔ تو سامعین محترم، یہاں پہ جو ہے مصنف صاحب نے جنہوں نے بلغۃ الحیران لکھی ہے، اس نے فکر معتزلہ کی دعوت دی ہے لوگوں کو، اور معتزلہ کے موقف کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو بتائیں سامعین محترم، جو شخص قرآن کے تفسیر کر کے قرآن کے نام پر معتزلہ بد مذہب کے موقف کو اہل سنت و جماعت کے موقف کے پیش نظر صحیح بتائے، تو بتائے وہ قابل گرفت ہے یا نہیں ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں کہ دیوبندیت میں جتنے بھی مولوی ہیں، سب یہاں پہ مجھے دکھا دے کہ تفسیر کرتے ہوئے مولوی صاحب نے معتزلہ کا رد کیا ہو یا رد کرنے کی کوشش کی ہو، ایک الفاظ دکھا دے۔ بلکہ انہوں نے اہل سنت کا قول نقل کیا، معتزلہ کا اور معتزلہ کا قول نقل کیا، اور نقل کرنے کے بعد فوقیت فضیلت انہوں نے معتزلہ کے قول کو دی ہے۔ اسی لیے ہمارے اکابرین اور ہمارے علماء نے ان پر گرفت کی ہے۔ تو سامعین محترم، جو اپنے آپ کو سنی بتائے، اہل سنت بتائے، دیوبندی بتائے، اور فکر جو ہے لوگوں کو معتزلہ کا دے، تو یقیناً وہ قابل گرفت ہے، ان کو پکڑا جائے گا۔ تو ہمارے عالموں نے جو پکڑا ہے تو انہوں نے بیجا نہیں، بلا وجہ نہیں، بلکہ درست اور صحیح پکڑا ہے اور صحیح گرفت فرمایا ہے۔ سامعین محترم، اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ جب کوئی قرآن کے نام پر، تفسیر کے نام پر معتزلہ کے فکر کو اہل سنت و جماعت کے لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کی کوشش کرے، اہل سنت و جماعت کے لوگوں کو معتزلہ کے فکر کی دعوت دے، تو وہ قابل گرفت ہے یا نہیں ہے؟ سامعین محترم، بتائیے، انہوں نے دونوں قول نقل کیا، معتزلہ کا بھی، اہل سنت کا بھی، لیکن آپ ان کی بات کو پڑھ کے غور کریں تو انہوں نے دونوں نقل کرنے کے بعد جو انہوں نے اپنی بات رکھی ہے، اس سے بالکل صاف اور واضح ہے کہ یہ معتزلہ کے قول کو فضیلت دے رہا ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ کوئی ایک مفسر کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ نہایت ہی سخت اشکال ہے، اور تفسیر کبیر کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے فرمایا کہ ان کے جواب دینے کے لیے بہت سے حیلے کیے گئے، مگر کوئی ایسا حیلہ نہ بن سکا جو ان کو مطمئن کر سکے۔ تو سامعین محترم، ان الفاظوں کا استعمال کرنا اور یہ کہنا کہ بلکہ لازم آتا ہے کہ مختار نہ رہے، جیسا کہ حکمہ اور معتزلہ کہتے ہیں، یعنی یہاں پہ بطور دلیل اور حجت کے حکمہ کے اور معتزلہ کے قول کو نقل کر کے اس بات پر زور دینے کی کوشش کی ہے کہ موقف یہی درست ہے جو معتزلہ کا ہے، اور قول یہی درست ہے جو معتزلہ کا ہے۔ تو سامعین محترم، ہم تو یہی کہتے ہیں برسوں سے کہ اہل سنت کا چولا پہن کر کے، لبادہ اوڑھ کر کے جو لوگ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، وہ یقیناً جو ہے اہل سنت و جماعت میں شامل نہیں ہیں، بلکہ یہ بھی دیگر بد مذہبوں کے طرح بد مذہب ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی کھلا ہوا معتزلہ ہے تو کوئی چھپا ہوا معتزلہ ہے۔ کھلا ہوا معتزلہ سے ہمیں زیادہ خطرہ نہیں ہے، لیکن جو چھپے ہوئے معتزلہ ہیں، وہ بتائیں اہل سنت کا نام لے کر کے کیسے معتزلہ کے فکر اور موقف کی مسلمانوں کو دعوت دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم چوری کریں گے تو ہمارے چوری کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہوگا۔ اور جب ہمارے علماء نے ان کی چوری کو پکڑی تو ان کے چیلے چپاٹے روحانی فکری بیٹے کس طرح سے ڈنڈی مار رہے ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے تو بس قول نقل کیا ہے، اور ان باتوں کا ذرہ برابر ذکر بھی نہ کیا کہ ان کے مصنف نے اپنی رائے کیا پیش کی ہے، اور جو ہے اپنا مشورہ کیا دیا ہے، دونوں قول کو بیان کر کے زور کس طرف لگایا ہے اور تائید کس کی ہے۔ تو سامعین محترم، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر دیوبندیت اور جھوٹ کو علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے تو دیوبندیت ایک سیکنڈ جو ہے قائم نہیں رہ سکتی، بلکہ یہ ٹوٹ کر بکھر جائے گی اور درہم برہم ہو جائے گی۔ سامعین محترم، لہٰذا آپ حضرات اس وائس کو زیادہ سے زیادہ
لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ ہم یہ جو آڈیو بناتے ہیں ہمارے بھائیوں تک پہنچا سکے، جو ان کے دجل اور فریب سے محفوظ رہ سکیں اور اپنے اہل و عیال کے، اپنے نسلوں کے ایمان و عقائد کی حفاظت کر سکیں۔ جب تک کے لیے دیجیے اجازت، انشاءاللہ تعالی پھر ہم تیسرا پارٹ لے کر کے آپ کے سامنے بہت جلد حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔